اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کو اس کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام لوگ اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں وہ کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، ہاں جو اللہ نے تمہارے لیے نفع لکھا ہے وہ تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ اور اگر سارے لوگ اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو تجھے کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، صرف وہی پہنچا سکیں۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی طاقت کا ذکر فرمایا کہ میں اپنے بندوں پہ غالب ہوں اور حکیم بھی میں ہوں، خبیر بھی میں، ہر چیز میں حکمت ہے کہ اگر نافرمانوں کو جلدی نہیں پکڑتا اور فرما برداروں کو ان کا پورا بدلہ جلدی نہیں دیتا، خبردار ہے، حالات سے آگاہ اور واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر آپ یہ فرما دیں کہ گواہی سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے، ای شیء اکبر شہادہ، گواہی کے اعتبار سے بڑی چیز کیا ہے؟ فرمایا قل اللہ شہید بینی و بینکم، جس چیز پہ اللہ تعالیٰ گواہ ہو جائے اس سے بڑی اور کوئی گواہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ قرآن دیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی ڈراؤں اور جن جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچے میں انہیں بھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، قرآن کریم کے نازل کرنے کا جو مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت پیش کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید عطا کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان کیے۔ فرمایا اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کے دلائل تو قرآن نے دے دیے، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے؟ قل لا اشہد، فرما دو کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، میری گواہی تو یہ ہے کہ انما هو الہ واحد، کہ معبود صرف ایک ہی ہے۔ پیچھے اللہ نے جتنے دلائل بیان فرمائے توحید کے مسئلے پہ 4 دلیلیں دیں، اب دلیل کا نتیجہ اور ثمرہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کو شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ قرآن کریم یہ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے، یہودیوں میں سے جو پڑھے لکھے لوگ تھے جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھی جاتی تھی تو انہیں بھی یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ واقعتاً یہ کتاب اللہ کی طرف سے۔ اس کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح ان کو اپنے بیٹوں کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہے، اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب قرآن مجید میں اللہ کی کتاب ہونے کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، فرمایا جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔